السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور ننھے منھے بچوں، بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ دل کے کانوں سے آپ سنیں گے، اور جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی اس پر عمل کرنے کی از حد کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظم جلسہ نے پہلی بار یہ نظامت کی ہے میرے سامنے۔ ماشاءاللہ میں ان کے لیے دعا دوں گا کہ اللہ ان کے علم میں خوب ترقی عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ان کی محبت ہے کہ میری شان میں یہ لوگ اس طرح سے اشعار وغیرہ پیش کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ ان کے امیدوں پر مجھے پورا اتارے، آمین۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آج کا جو موضوع میں نے رکھا ہے وہ ہے ماہ شعبان اور ہم مسلمان۔ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ آج 14 تاریخ ہے اور 15 کی رات ہے، یعنی 15 شعبان کے نام پہ جو ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہے مسلمانوں میں، 15 شعبان کے نام پر جو بدعت و خرافات ہمارے مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، انہی سب چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ماہ شعبان آتے ہی، شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے محفلوں میں یا مسلمانوں کے محلوں میں ایک طرح کا چہل پہل چالو ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی خوشی کے دن آ گئے ہیں، اور کون سا خاص اہتمام ہونے والا دن آ گیا ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی طرح طرح کی باتوں اور طرح طرح کی چیزیں لوگ ایجاد کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ، ہم رہکا کے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کہتے ہیں، کہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رہکا سماج میں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے گھروں میں ہماری خواتین حضرات، عورتیں طرح طرح کی چیزیں کرنے لگتی ہیں۔ دھڑلے سے پورے محلے میں سنائی دیا ہے، یہ مجھے خبر ملی ہے کہ قرآن خوانی کا ایک چلن ہو گیا ہے، ہر گھر میں قرآن خوانی کیا جا رہا ہے۔ قرآن خوانی کس چیز کے نام پہ کیا جا رہا ہے؟ کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی، نانی دادی مر گئی، اب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ حالانکہ جب باپ زندہ رہتا ہے
تو توفیق نہیں ہوتی باپ کی خدمت کرنے کی. ماں زندہ رہتی ہے، کڑاہ رہی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتی ہے، ایک بار مجھے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ماں کس حال میں ہو. آج جیسے ہی انتقال کر جاتے ہیں تب پیار نظر آنے لگتا ہے، حقوق نظر آنے لگتا ہے، اور ان کے ثواب کا کام کرنے لگتے ہیں. یہ سب بیکار کی بات ہے. اس ماہ شعبان میں، اس شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں جو باتیں ثابت ہیں پہلے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. غور سے سنیے گا. آواز بہت کر رہے ہیں تو کہاں سے سنیے گا؟ مقصد یہ کہ عمل کرنا ہے نہیں تو کیا کریں. شعبان کے مہینے کے تعلق سے جو فضیلت آئی ہے، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزہ یعنی فرض روزہ کے علاوہ نفل روزہ رکھنے کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا. پھر آپ اسے گویا رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی اما عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ سارے کے سارے شعبان روزہ رکھتے تھے. اس طرح کی اور بھی روایت ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جو کام کیا کرتے تھے، اسپیشل کام، جو اہم کام کیا کرتے تھے، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور اتنا روزہ رکھتے تھے کہ اتنا روزہ آپ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ کہا جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ شعبان اور رمضان پورا کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، شعبان میں صرف 1-2 دن چھوڑ دیتے تھے، باقی پورا کا پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھ دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اور اس قدر روزہ رکھتے ہیں کہ گویا کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور اکثر آدمی اس مہینے سے غافل ہو جاتا ہے. اس مہینے میں مسلمانوں کے بلکہ سارے انسان کے سالانہ بجٹ، سالانہ کرتوت، ہم نے ایک سال میں کیا کیا اعمال کیے ہیں، کیا کیا نیکیاں کی ہیں، کیا کیا گناہیں کیے ہیں، ان سارے اعمال کا دفتر یعنی سمیکت رپورٹ جسے کہا جاتا ہے، پورے سال کا رپورٹ اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جاتا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا میری یہ خواہش ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا اعمال، میرا سالانہ رپورٹ اللہ رب العالمین کے پاس جائے تو اس حال میں جائے کہ میں روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں، روزے کی عبادت میں رہوں، اور میرا اعمال اللہ رب العالمین کے پاس جائے. تو گویا یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کے سالانہ رپورٹ پیش ہونے کا مہینہ ہے. اور بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر انسان کا جو بھی اعمال وہ کرتا ہے روزانہ کا رپورٹ بھی پہنچتا ہے، یعنی آج آپ نے کیا کیا کام کیا وہ رپورٹ بھی پہنچتا ہے، ہفتہ واری رپورٹ بھی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے.
اور سالانہ رپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ سوموار اور جمعرات کو بھی اعمال پہنچتے ہیں. شعبان میں روزہ رکھتے تھے کیونکہ شعبان کے مہینے میں سالانہ رپورٹ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر ہم لوگوں کو عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. شعبان کا مہینہ شروع ہو اور روزہ رکھنا شروع ہو جانا چاہیے. خاص کر کے خواتین حضرات سن لیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں جو چھٹا روزہ تھا ان کا، جو رمضان میں عورتوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، وہ چھوٹا ہوا روزہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پھر اگلے سال شعبان میں اس کو پورا کرتی تھی. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی بہانے ان کو بھی موقع مل جاتا تھا. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ شعبان میں وہ پورا کیا کرتی تھی. تو ایسے موقع پر خواتین حضرات کو چاہیے کہ ہر عورت کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، ہر بالغ لڑکی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، اور لوگ لاپرواہوں کی طرح اس کو ختم بھی نہیں کرتے ہیں، جمع پر جمع کرتے جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. آپ کا اس رمضان کا روزہ جو چھوٹ گیا ہے، اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی روزہ مکمل کر لینا چاہیے، چھوٹے روزے کی قضا کر لینی چاہیے. یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمل ہے. تو شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. 1 تاریخ سے لے کر کے 15 شعبان تک جتنا روزہ ہو سکتا ہے آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کریں گے 1 شعبان سے روزہ نہیں رکھیں گے، 1 شعبان سے خالی میلاد کروائیں گے، 1 شعبان سے روزہ نہیں رکھیں گے، 1 شعبان سے خالی قرآن خوانی کروائیں گے. بچہ سے کوئی چھوٹا بچہ سے کو بلا لیتے ہیں، آپ پڑھو بہوا، نانا کے نام پہ کرو، دادا کے نام پہ کرو، اس کے نام پہ کرو. وہ بچہ سب کو خود نہیں پتا ہے کہ قرآن خوانی ہوتا کیا. وہ تو خالی پلاؤ اور گوشت کھانے کے چکر میں جاتا ہے کہ 10 روپیہ ملو کر دو، اچھا سے کھانا بھی کھا کے آئیں گے، چل پڑھ کے. اب پڑھتا بھی کیسے؟ پھانکی مار کے. 1 پارہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تب پہلا صفحہ شروع کیا، آج جہاں گھر والا آدمی ادھر سے ادھر گیا، دھائیں کر الٹا لے، ہمرا ہو گلو. یہ ہے قرآن خوانی. یہ قرآن خوانی ہے. اور اس قرآن خوانی کے کروانے کے لیے لوگ ایک دم مرے جاتے ہیں کہ کرنا ہے، ضروری ہے، ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، اس کے بجائے آپ کو پورا 15 دن تک جو آدمی روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھے، جس کا چھٹا روزہ وہ پورا کر لے، اور جو کثرت سے روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے. یہ سب نہیں کریں گے جو نبی سے ثابت ہے. سوال کہاں پہ آئے گا؟ مولوی صاحب شب برات کے روزہ رکھوائے کہیا. یا اللہ، ہم کہہ رہے ہیں شعبان شروع ہو جائے، پہلے دن سے روزہ رکھنا ہے. آئی کہاں پہ آئے گی ٹکے گی اور تو سب سوال کہاں سے کرے گا؟ شعبان کا روزہ رکھے، 15 شعبان کہیا ہے وہ روزہ رکھیں گے. تو سن لیجئے، جو انسان صرف اور صرف شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، میں آگے آؤں گا، شب برات ہے یہ نہیں ہے، جو 15 شعبان کا صرف روزہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت ثواب ملے گا، سارا گناہ معاف ہو جائے گا. سن لیجئے، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا. اگر کوئی آدمی صرف خاص کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نیکی کر رہے ہیں، تو نیکی نہیں کر رہے ہیں آپ بدعت کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں. اے مولوی صاحب، روزہ رکھنا کہیں گناہ کا کام ہے؟ کچھو بول دے. دیکھی کین مولوی صاحب سب آگل ہے. پہلے کا زمانہ کا مولوی صاحب او سب تو کہتے تھے 15 شعبان کا روزہ رکھو، 15 شعبان کا روزہ رکھو. اور آج کل کا لڑکا سب آ گیا مولوی صاحب، وہ کہتا روزے نہیں رکھو، روزہ رکھو گے تو گناہ ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ روزہ نہیں رکھو، اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہو. میں نے یہ نہیں کہا کہ روزہ نہیں رکھو،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھو تو 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک خوب روزہ رکھو، خوب رکھو۔ تو خوب نہیں رکھیں گے، ہم ڈٹے رہیں گے، مرغی کے 3 ٹانگ، مرغی کے 3 ٹانگ، ہم وہ روزہ رکھا۔ کون والا؟ 15 شعبان والا۔ کیونکہ گناہ کا کام کرنے میں شیطان جو ہے نا مزہ دلواتا ہے اور لوگ وہی کام کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو واقعی میں 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا ہے تو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں 3 روزہ رکھتے تھے، ہر مہینہ میں 3 روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، جنوری فروری والا نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، اسلامی مہینے کا جو 13، 14، 15 تاریخ ہے، اس تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیس کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان میں ہم روزہ رکھیں تو کم سے کم 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھیے۔ یہ سوچ کر کے نہیں کہ شعبان کا روزہ ہے، یہ سوچ کر کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کو بھی خاص نہیں کر لینا ہے کہ ہر سال شعبانے میں 3 کو رکھیں گے اب باقی مہینہ کو بھول جانا ہے، تب بھی غلط ہو جائے گا۔ تو روزہ ہر مہینہ میں 3 رکھیے، شعبان میں زیادہ سے زیادہ رکھیے۔ اور وہ جو 1 روزہ کے لیے کہا گیا ہے وہ روزہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری فضیلت، ایک اور بات کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان ہو جائے اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیے گا ابھی آپ بولے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں پورا مہینہ شعبان روزہ رکھتے تھے، آخری میں 1-2 چھوڑ کر کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو 15 ہی دن تک رکھنا ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے، 15 شعبان ہو جائے، اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ کیوں نہیں رکھنا اس کے بعد روزہ؟ تو کیونکہ اگلا مہینہ رمضان آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پورا شعبان روزہ رکھے اور رمضان میں آ کر کے کمزور ہو جائے، سکھا کو کانٹی ہو جائے، لکڑی ہو جائے، تو کہہ رہے مطلب نقلی کے چکر میں، نفل کے چکر میں اصلی کو کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے اور شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ تو سنت کو پکڑنے کے چکر میں واجب کیا ہو گیا ہمارا؟ چھوٹ سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد شعبان کا روزہ، اس کے بعد روزہ نہیں رکھیں گے۔ کچھ آدمی ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، رمضان شروع ہونے والا ہے، اس رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا نام کیا دیتے ہیں؟ استقبال رمضان، رمضان کے استقبال میں۔ یا کچھ آدمی کیا کرتے ہیں؟ شک میں آ کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ شک میں، کیا شک؟ ان کو یہ شک رہتا ہے پتہ نہیں کہیں چاند نکل گیا ہوگا، روزہ ہمارا ایک چھوٹ جائے گا۔ اس طرح کے شک کے چکر میں، یا کچھ آدمی رمضان کے ویلکم کرنے کے چکر میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا روزہ رکھنا بھی غلط ہے، حرام ہے، حرام ہے ایسا روزہ رکھنا۔ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے استقبال رمضان کے لیے جو لوگ رکھتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین الا ان یکون صوم یصومه رجل فلیصم ذلک الصوم۔ کیا فرمایا آپ نے؟ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے مت رکھو۔ ہاں اگر کوئی آدمی
सोमवार का रोज़ा रखता है, जुमेरात का रोज़ा रखता है, अब वो हमेशा रखता है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, आवाज़ नहीं। जो आदमी सोमवार का रोज़ा रखता है, जुमेरात का रोज़ा रखता है, अब रमज़ान से एक दिन या 2 दिन पहले इत्तेफाक से जुमेरात आ गया, एक दिन पहले 2 दिन पहले जुमेरात आ गया, वो प्यारे नबी ने फरमाया रमज़ान से 1 दिन 2 दिन पहले रोज़ा नहीं रखो। लेकिन जो आदमी हमेशा सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखता है, ऐसे आदमी के लिए जायज़ है कि वो उस नीयत से, क्योंकि वो जुमेरात और सोमवार को रोज़ा रखा करते थे, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। बाकी लोग इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़जीलत ये साबित हुई। और शाबान के सिलसिले में एक बहुत तलाश करने के बाद एक दूसरी फ़जीलत भी साबित होती है। वो फ़जीलत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला मुशरिकिन औ मुशाहिन। शाबान के सिलसिले में दूसरी फ़जीलत जो साबित है, वो भी सब उलमा के नज़दीक नहीं, अक्सर उलमा इस हदीस को भी ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को और शुएब अर्नाउत रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हसन कहा है। कहा कि ये हदीस जो है हसन दर्जे तक पहुंच जाती है, इस पर अमल किया जा सकता। वो क्या है? वो है अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को तमाम मखलूक़ात की तरफ रहमत की नज़र डालते हैं, तमाम मखलूक़ात की तरफ। गौर से सुनिएगा कि 15 शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक़ात की तरफ जो है रहमत की नज़र से देखते हैं। फ़यग़फ़िरु जमीअ खल्क़िही, तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला क्या करते हैं? माफ़ फरमा देते हैं, सबको माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन क्या फरमाया? इल्ला लि मुशरिकिन औ मुशाहिन, 2 बदनसीब को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। आज 15 शाबान है, अगर ये हदीस सही, अल्लामा अलबानी के मुताबिक ये हदीस सही है, तो आज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक़ात पर नज़र डालेंगे और सभी के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। लेकिन 2 बदनसीब इंसान ऐसा है जिसको आज की रात भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे। वो कौन कौन 2 बदनसीब है? एक है मुशरिक। मुशरिक का मतलब हम लोग सिर्फ समझते हैं कि गैर मुस्लिम भाई मुशरिक है, नहीं। मुशरिक वो इंसान जो किसी भी तरह का शिर्क का काम करते हैं, चाहे वो उसका नाम मुसलमान वाला क्यों ना हो, मुसलमान घराने में क्यों ना पैदा हुआ हो, अगर वो शिर्क करता है, और नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, हमारे समाज में बहुत सारे लोग शिर्क का काम करते हैं, भले से मुसलमान है, तो जो शिर्क करता है उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा मुशाहिन, जिसके दिल में कीना है, जिसके दिल में कपट है, जो बुग़्ज़ रखता है, जो अदावत रखता है, जिसका दिल काला पड़ा हुआ है। कोई इंसान अगर कामयाब होता है तो हसद हो जाता है, उसको हसद होता है, उसके खिलाफ बकने लगता है। कोई इंसान अगर नाकाम हो जाए, बेचारा कोई नौजवान फेल हो जाता है इम्तिहान में, तो उस पे ताने करने लगता है, क्या करता है, पढ़ता नहीं, बाप का खाता है, ये करता है। कोई इंसान की खुशी उसे देखी नहीं जाती। हाँ, ऐसा हासिद इंसान जो हसद की आग में हमेशा जलता रहता है, उसके ज़बान पे तारीफ़ के कलिमात नहीं आते, ना किसी का हौसला बढ़ाता है, ना किसी को बरकत की दुआ देता है, बस वो जलन में जलता रहता है, एक दूसरे से कुढ़ता रहता है, दूसरों की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे कीना परवर इंसान को अल्लाह ताला आज की रात माफ़ नहीं करता है। तो अब अगर इस फजीलत को हासिल करने के लिए हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, तो क्या करना होगा? जितने भी शिर्क के काम हैं उससे तौबा कर लें, किसी भी तरह का शिर्क नहीं करेंगे।
تعویذ نہیں پہنیں گے، مزار پہ نہیں جائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، شرک سے پوری طرح توبہ کر لے۔ اور دوسرا کام یہ ہے، اپنے دل کو جو ہے حسد سے پاک کر لیجئے، کینہ سے پاک کر لیجئے، جلن سے پاک کر لیجئے، تعصب سے پاک کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس فضیلت کے ہم اور آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ بس یہی دو فضیلت قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کے علاوہ شعبان کا جو مہینہ آتا ہے، اور آپ بہت سارے یوٹیوبر علماء سے سنتے ہوں گے، اخبار میں دیکھتے ہوں گے، اسٹیٹس پر لگایا ہوا دیکھتے ہوں گے، فیس بک پر دیکھتے ہوں گے، آج کے دن یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، قبرستان جانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، حلوہ پوری بنانا چاہیے، کیا کیا بدعات و خرافات ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، صرف اتنا یاد رکھیے، شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور دل میں حسد رکھنے والے کو۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے سامنے، ہمارے یہاں جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے بدعت و خرافات جو ہے مشہور ہو گئے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات میں مسلمان عید کی طرح مناتے ہیں، اور مرد، عورت، بچہ، بوڑھا سبھی جا کر کے قبرستان پہنچتے ہیں۔ قبرستان جائیے گا تو باپ رے، جیسے لگے گا کہ قبرستان میں مردہ سب نہیں سویا ہوا ہے، آج کسی کا بیاہ ہونے والا ہے، وہاں پہ شادی ہونے والی ہے۔ اس طرح سے قبرستان کو جو ہے سزا دیا جاتا ہے ایک دم، باپ رے۔ وہ لائٹنگ سب جو شادی بیاہ میں لگتا ہے، گیٹ سب بنا دیا جاتا ہے، کرسی سب لگا دیا جاتا ہے، جتنا قبر ہے سب کو پوت دیا جاتا ہے، ایک دم چکن چنمن کر دیا جاتا ہے قبرستان کو، اور سب کے سب عورت، مرد، بوڑھے، بچے سب مل کر کے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ کس حدیث کے نام پر؟ حدیث کے نام پر علماء بولتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اور پبلک جو ہے اپنا سن کر کے عمل کر لیتی ہے، غلط حدیث بیان کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ رات میں جاگی تو دیکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، ان کو شک ہو گیا۔ اب عورت ہے، سوکن سے تو جلن ہوتا ہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو یہ شک ہو گیا کہ میری باری میں کہیں دوسرے بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے ہمارے نبی، تو اٹھ کر کے پیچھا کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ قبرستان میں، بقیع قبرستان میں ہیں، اور وہاں مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کے لوگ جو ہے کیا بنا لیا ہے، اور تو وہاں پر جب دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیا تم کو لگتا ہے، اندیشہ ہو گیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غرم قلب، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہے۔ خود اس حدیث کو امام ترمذی لکھنے کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، غلط حدیث ہے۔ واقعہ صحیح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھ کر کے قبرستان گئے تھے، اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے آپ نے دعا کیا تھا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ بات کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ گئے قبرستان، لیکن وہ کسی اور رات میں گئے تھے، اور آج کے علماء نے اس کو جو ہے چونکہ ان کا پیٹ بنانا ہے،
ان کا گھر چلانا ہے، ان کا روزی روٹی بنانا ہے، اور یہ ہلا چلا اور لوگوں کا جو ملن ہوگا یہ سب کہاں سے ہو پائے گا؟ ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یا پھر اس حدیث پر، غلط حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسا چراغاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا کیا نہیں وہاں ہوتا. یہ ساری چیزیں غلط ہے. قبر کی زیارت کرنا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فزوروها، قبر کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ قبر تم جاؤ گے، قبرستان تم جاؤ گے تو تم کو آخرت کی یاد آئے گی. تو کیا صرف 15 شعبان میں جانا ہے؟ 15 شعبان کے رات میں جانا ہے؟ اب 15 شعبان کے رات میں اگر آپ قبرستان چلے جائیے، قسم اللہ کی کہتا ہوں آپ کو آخرت کی یاد نہیں آئے گی. ایسا ماحول بنایا ہوا رہتا قبرستان کا، آپ کو قبرستان کی، اپنی موت کی یاد نہیں آئے گی، بلکہ مستی ہوتا ہے وہاں پہ، خوب مزے لیا جاتا ہے. وہ آیا، وہ چلی، وہ ایسی آئی، یہ گئی، یہی سارا چیز ہوتا ہے وہاں پر. میلہ ٹھیلا لگا دیا جاتا ہے قبر کی زیارت کے نام پہ. اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ عورتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع فرمایا. عورتیں قبرستان نہیں جائے گی، وہاں زیارت کرنے نہیں جائے گی، کیونکہ ان کا دل ایسا ہوتا ہے، وہ کمزور دل والی ہوتی ہے. اور یہاں میلہ ٹھیلا سب لگایا جاتا ہے. تو یہ غلط حدیث کی بنیاد پر 15 شعبان کی رات میں قبرستان پہ میلے لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ عرس لگائے جاتے ہیں، وہاں لائٹنگیں کی جاتی ہے اور طرح طرح کے کھیل کود ہوتے ہیں. یہ سب چیز غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا کھلم کھلا مذاق ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقوموا لیلتها وصوموا یومها، اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر آ کر کے فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بیماری سے عافیت مانگنے والا میں اسے عافیت دوں. اس طرح کا سوال کرتے کرتے فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. اور کیا کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے اس طرح سے آواز لگاتے ہیں. یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، ضعیف بھی نہیں. لوگوں نے اپنے طرف سے اس حدیث کو بنا لیا ہے، حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ صرف 15 شعبان کو نہیں، صرف 15 شعبان کو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہر رات جب آخری حصہ، رات کا جو آخری حصہ باقی رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر کے پہلے آسمان پر آتے ہیں. یہ صرف 15 شعبان کو نہیں بلکہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آ کر کے کیا کہتے ہیں فیقول من یدعونی فاستجیب لہ. اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ہر رات میں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے اس تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مجھ سے مانگے، جو وہ مانگے گا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. من یسألنی فاعطی، من یستغفرنی فاغفر لہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اس تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر. اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک کرتے ہیں؟ تہجد کے ٹائم سے لے کر کے، رات کے آخری حصے سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین ہر رات آسمان پہ اتر کر کے سوال کرتے ہیں. اب بتائیے ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو کیا چاہیے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. کیا
سال میں ایک مرتبہ مٹر گشتی کرنے کے لیے شعبان کے نام پہ حدیث اپنے طرف سے بنا لیے. اب کہتے ہیں کہ صرف اسی رات میں جو ہے یہ فضیلت ہے, اس لیے سب آدمی جاگو, قبرستان میں آؤ, اور اس طرح سے طرح طرح کے بدعات کرتے ہیں. حالانکہ یہ فضیلت ہر رات ثابت ہے. ہر رات اٹھیے گا, ہر رات تہجد میں تو ہم اٹھتے نہیں ہیں, ہر رات ہم سویرے اٹھ کر کے اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, تو ہر رات اٹھنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس لیے مشکل کام کو چھوڑ دیا. سال میں ایک مرتبہ جس میں مٹر گشتی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا کہ بہت فضیلت والی رات ہے. فضیلت والی رات ہے, اور نوجوان سب کیا کرے گا, موٹر سائیکل پر بیٹھے گا, کان میں ایئر فون لگائے گا, ایک ایک موٹر سائیکل پر 4 گو لونڈا بیٹھا رہے گا, 4 گو. اب یہ دیکھیے مارے گا اسٹنٹ, ادھر سے مارا ہر, ادھر سے مارا ہر. یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت پا رہے ہیں کون, یہ نوجوان فضیلت حاصل کر رہے ہیں 15 شعبان کی. یہ ساری چیزیں بدعات ہیں, خرافات ہیں, غلط ہے. صحیح حدیث پر عمل کیجئے. ہر رات آپ تہجد کے وقت اٹھیے, ہر رات تہجد کے وقت اٹھیے. ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے, اور ہر رات اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا, میں اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا. ہے کوئی مجھ سے گناہ معافی کروانے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو ہر رات کرتے نہیں, اور صرف 15 شعبان کے لیے خاص کر دیتے ہیں, جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے. اسی طرح سے اس رات میں ایک نماز ہے. اب پتہ ہے, اب جب مولوی صاحب سب کہہ دیا ہے کہ یہ رات میں فضیلت والی رات ہے, رات میں قیام کرو, نماز پڑھو. اب کون نماز پڑھے گا 15 شعبان کا خاص نماز؟ جیسے ایک مشہور نہیں ہے کہ ایک مشہور لطیفے کے طور پر بہت وائرل ہو رہا تھا کہ آج کا مسلمان اتنا دین سے جاہل ہو گیا ہے, اتنا دین سے جاہل ہو گیا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں, اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, الف بے بھی اسلام کے بارے میں نہیں جانتا, بس خالی اس کو کچھ چاہیے. تو وہ مشہور ہے لطیفے کے طور پر, 15 اگست میں ایک آدمی جو ہے مولوی صاحب کو صبح سے پریشان کیا ہوا تھا. مولوی صاحب 15 اگست کی نماز کیا بجے ہوتا ہے, 15 اگست کی نماز کیا بجے ہوتے ہیں, 15 اگست کی نماز کیا بجے ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب کو اتنا غصہ ہے, دے لاٹھی کو مارا. لوگ پوچھے کائے مارے ہو, صبح سے ماتھا خراب کیا ہوا ہے, 15 اگست میں کون نماز ہے, 15 اگست کا نماز پوچھ رہا ہے. اس قدر جاہل ہے ہم آج کے نوجوان اسلام سے. وہ بھلے سے لطیفے والی بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ نوجوان آج اسلام کے بارے میں ایک دم جاہل ہے. جیسا اس کو پڑھایا جاتا ہے ویسے اس پہ عمل کرنے لگتا ہے. تو اب 15 شعبان کو چونکہ بول دیا یہ فضیلت والی رات ہے, رات کو جاگنا ہے, تو کیا کرو گے, تو ایک ریڈی میڈ نماز, ریڈی میڈ نماز, جیسے ریڈی میڈ کپڑا ہوتا ہے ویسے ریڈی میڈ نماز بھی ہے. ریڈی میڈ نماز تیار کیا, اس کا نام کیا رکھا, صلاۃ الفیہ, 1000 رکعت والی نماز. اب بتاؤ کون پڑھے گا 1000 والی, 1000 رکعت والی نماز, اور اس میں ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اور 10 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنا ہے. اب لوگوں کو نیا نیا چاہیے, نیا نیا اچھا لگتا, پرانا والا اس کو اچھا نہیں لگتا, بس سب آدمی چالو کر دیا صلاۃ الفیہ کے نام سے. حالانکہ اور اس میں کیا بتایا گیا, میں وہ حدیث کا معنی پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس نے ایسا کیا جیسے تو نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا. کیا آپ نے فرمایا 15 شعبان کی رات کو دیکھا, آپ کھڑے ہوئے 14 رکعت نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھے, آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا جیسے تو نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا تو اسے 20 مقبول حج کا ثواب, 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب. اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھا تو 60 سال کا گناہ معاف, 1 سال آئندہ روزوں کا ثواب. اتنا لمبی فضیلت بیان کر دیا, ایک ریڈی میڈ نماز کو چالو کر دیا. حالانکہ اس رات میں کوئی بھی نماز قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھیے,
تہجد کی نماز پڑھیے، اٹھیے، جو صرف شعبان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ آپ پورے سال تہجد کی نماز پڑھیے، اس نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے ان سارے بدعات اور خرافات سے لوگوں کو بچ کر کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح شب برات کے سلسلے میں ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے، کیا ہے کہ بولتے ہیں یہ مبارک رات ہے، جس کا میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ علماء کرام، علماء سو یعنی غلط علماء قرآن کی بھی تفسیر جو ہے اپنے من سے کرتے ہیں۔ بتائیے بھائی، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا معنی مطلب ہم اسی طرح سے سمجھیں گے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھایا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جس طرح سے ہمارے نبی نے سمجھایا۔ اپنے من سے لوگ معنی مطلب بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اب کیا کہیں گے؟ قسم ہے قرآن مجید کی، واضح کتاب کی، جس کو ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا۔ اب یہاں سے علماء سب اپنے من سے تفسیر کیا کرتے ہیں، لیلہ مبارکہ، برکت والی رات کون سی ہے؟ برکت والی رات یہ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ حالانکہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس مہینے میں نازل کیا؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کب نازل کیا؟ کون مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ دیکھیے بچہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان میں کون رات میں اتارا؟ کس رات میں اتارا؟ شب قدر میں۔ ماشاءاللہ، اتنا چھوٹا بچہ ہے، دیکھیے اس کے پاس علم ہے، اتنا چھوٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پہلا دوسرا کلاس میں بھی ہوگا، یہ بتا دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں اتارا؟ رمضان میں۔ کس رات میں اتارا؟ شب قدر میں۔ اب دیکھیے ہم جیسے ملا کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نہیں، شب برات میں قرآن کو نازل کیا۔ اب بتائیے، چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، اب شب قدر کو اٹھا کر کے شب برات بنا دیا اور کہا دیکھو قرآن میں فضیلت آئی ہے، یہ شب برات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کا فیصلہ کرتا ہے۔ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، اور نہ ملے تو پھوڑے پھوڑا۔ یہ کیا بھائی؟ مبارک رات شب قدر ہے، قرآن نازل ہوا شب قدر میں، اور آپ آیت کی غلط تفسیر بیان کرتے ہوئے جس کا معنی مطلب معمولی بچہ بھی جانتا ہے، اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ شب برات ہی مبارک رات ہے۔ یہ غلط بات ہے، شب برات مبارک رات نہیں، بلکہ مبارک رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل کیا، اور جس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جس میں انسان ایک نماز عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینہ سے بھی زیادہ بہتر مہینہ وہ شب قدر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو مبارک والی رات آج کی رات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، بلکہ مبارک والی رات کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر ہے جو رمضان میں ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے اس مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ حلوہ پوری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مہینہ میں حلوہ پوری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں جو ہے دانت توڑ دیا گیا تھا، جنگ احد میں دانت توڑ دیا گیا تھا۔ اب دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرم چیز حلوہ کھاتے تھے، اسی لیے ہم اپنے نبی کی یاد میں حلوہ بناتے ہیں اور ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ اب بتائیے عقل تھوڑا دوڑائیے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک، دندان مبارک ٹوٹا کس جنگ میں؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد کب ہوا تھا؟ وہ شعبان میں نہیں ہوا تھا، وہ غالباً شوال میں ہوا تھا، بعد کے مہینے میں۔ شوال میں جو جنگ احد ہوا ہے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا، اور شعبان میں گھسیٹ کر کے لے آیا یہ لوگ، یہاں پر حلوہ بنا کے پکا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور دوسری چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا تب آپ حلوہ کھا رہے تھے، آپ کا تب 3200 دانت ہے، 3200 دانت ہے، تب آپ حلوہ کھائے کھا رہے ہیں۔ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے آپ ہی کے مطابق، تب پہلے آپ اسے غصہ ماریے، اس کا دانت توڑیے، وہ آپ کو غصہ مارے، وہ اس کا دانت توڑے، سب ایک دوسرے کا دانت توڑ لے، اور اس کے بعد حلوہ پکا کے کھائیے۔ عجیب عجیب بات ہے یار، مطلب جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، دین کے نام پہ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ عجیب حال ہے۔ اب کہے گا مولوی صاحب اب حلوہ کھانا کو غلط ہو گیا؟ ارے بھور سال کھاؤ نا بھائی، بھور سال کھاؤ، ہمارو گھر پہ بھیجوا دینا پورا فیملی کے ساتھ، ہم کھائیں گے بادام والا حلوہ کنی اچھا سے بنا کے بھیجنا۔ ہاں شو نہیں ہوگا، شو نہیں بھیجیں گے، لیکن 15 شعبان میں وہ حلوہ پوری بنائیں گے، اب 15 شعبان کو کھائیں گے۔ تو ایسا کھانا یہ ناجائز کھانا ہو جائے گا، بدعت والا کھانا ہو جائے گا، کیونکہ آپ 15 شعبان کے نام پہ ثواب سمجھ کے آپ اس کھانا کو پکا رہے ہیں، عبادت سمجھ کے اس کھانا کو پکا رہے ہیں، جو کہ ہمارے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، تو گویا وہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے، مولوی صاحب سسرال سے بھیج دل گیا، مولوی صاحب سسرال سے بھیج دل گیا کی تو وہی دن نہیں بھیجل کیا، بعد میں دوسرا دن بنا کو بھیجل کے کھانا حلوہ پوری، کیوں بھائی؟ شعبانے میں نظر آیا، اب بھور سال کہاں آیا؟ بھور سال کیوں نہیں؟ تو سسرال والا کو فون کیجئے، سالی کو، سسر کو، ساس کو فون کیجئے، شعبان میں ہم حلوہ نہیں کھاتے ہیں، ڈائبٹیز ہو جاتا ہم کو، شعبان میں ہم حلوہ نہیں کھاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ چھوڑ کر کے پورا 11 مہینہ ہمارا گھر پہ حلوہ پوری آنا چاہیے، ہاں، یا نہیں تو 11 مہینوں اگر شعبان میں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہر مہینہ میں 15 تاریخ کو ہمارا گھر پہ حلوہ پوری آنا چاہیے، تب ہم 15 شعبان کا روزہ قبول کریں گے، یہ حلوہ پوری قبول کریں گے۔ عجیب عجیب بات ہے۔ کیا کھانا چاہیے؟ نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، واپس کر دیجئے اس حلوہ پوری کو۔ کیوں؟ تو کہیے گا ہو رشتہ داری خراب ہوئے تھے، سالی سب غصہ، یہ کیا بات ہے؟ اللہ اس کے رسول غصہ جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے چلے گا، ہمارا دین خراب ہو جائے چلے گا، لیکن ساس سسر نہیں غصہ ہونا چاہیے، سالی غصہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کا ہے؟ آپ اس کو سمجھائیے، یہ جو آپ نے آج کے دن روزہ کا حلوہ جو بھیجا ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کا یہ حلوہ قبول کر لیں گے تو گویا ہم آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز منانا صحیح ہے، لام کھا لیتے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو تبلیغ کیجئے، اس کو سمجھائیے یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچئے۔ حلوہ کھانا یقیناً جائز ہے، لیکن اس نام پہ 15 شعبان کے نام پہ کھانا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور آخری بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس شعبان کی رات میں، یہ 15 شعبان کی رات میں نہایت ہی غلط حرکت کی جاتی ہے۔ وہ کون سی حرکت؟ قبرستان میں جا کر کے، دیکھیے یہ عبادت کرنے جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ قبرستان میں، وہ بھی عید کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، شب برات کے نام پہ قبرستان کے اندر جا کر کے آپ پٹاخہ پھوڑتے ہیں۔ بچہ جانتا ہے پٹاخہ پھوڑنا یہ کس کی روایت ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والے جو مجوسی ہوتے ہیں، مجوسی جو لوگ آگ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا بھگوان مانتے ہیں، وہ لوگ خوشی کے موقع پر پٹاخے چھوڑتے تھے۔ اب یہ ہمارے ہندو بھائی، غیر مسلم بھائی اسی مجوسی سے لے کر کے وہ بھی پٹاخہ چھوڑنے لگے۔ اب ہندو بھائی سے سیکھ کر کے مسلمان بھائی بھی کیا کرنے لگے؟ پٹاخہ چھوڑنے لگے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ افسوس کی بات، ذرا غور سے سنیے گا، کتنا اسلام بدنام ہو رہا ہے ہماری حرکت سے۔
ہم مسلمانوں کی حرکت سے اسلام کا امیج کیسا بن رہا ہے، بس ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کل گوپنیہ شاخا سے ایک لیٹر آیا. ہر عید میں جو بھی تہوار ہوتا ہے سب میں ایک گوپنیہ شاخا سے ایک لیٹر آتا ہے جس میں پرشاسنک وبھاگ کو لگا دیا جاتا ہے. جتنے پولیس پرشاسن ہے سب کی چھٹی ختم، سب کی چھٹی ختم، اور سب کو لگا دیا جاتا ہے ڈیوٹی پر کہ دیکھنا کہیں دنگا نہ ہو جائے، کہیں پٹاخہ پھوڑ کے کسی کا گھر نہ جلا دے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. ہم آپ کو ایک سوچ دیتے ہیں، ذرا سوچئے. شب برات کے نام پہ لیٹر نکلا ہے اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ شب برات مسلمان عید کی طور پہ مناتے ہیں اور اس رات قبرستان جاتے ہیں، وہاں پہ پٹاخہ پھوڑتے ہیں. پٹاخہ پھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا گھر جل جائے، کسی کا کچھ نقصان ہو جائے، دنگا فساد ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے سبھی کی چھٹی کینسل. توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. ہم مسلمانوں کو چلو بھر پانی میں ناک ڈبا کے مر جانا چاہیے. اسلام کا معنی ہی امن، اسلام کا معنی ہی امن، اور جس نے اسلام کو مانا وہ مسلمان امن پرست ہوتا ہے. اس کی کسی بھی عید میں، کسی بھی تہوار میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مسلمانوں کی عید آئے تو یہ لیٹر نکلے کہ آج سب آدمی چھٹی پہ چلے جاؤ کیونکہ مسلمانوں کی عید ہے، کوئی دنگا فساد ہونے والا نہیں ہے. لیکن نعوذ باللہ ہم نے اسلام کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے پبلک کے سامنے، حکومت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں اس رات میں یہ منانا جائز ہے، یہ منانا صحیح ہے، یہ کرنا صحیح ہے. کتنا غلط تصور اور کتنا غلط امیج ہم بھیج رہے ہیں. ایک اور چیز ہماری خواتین سن لے. وہ جو 15 شعبان کے نام پہ اچھا پکوان بناتے ہیں وہ کیا سمجھتے معلوم؟ کتنا غلط عقیدہ ہے مسلم عورتوں کا. وہ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے گا 15 شعبان میں آجے کے رات میں آپ کہیں گھر میں گھوم جائیے، ہم کو لگتا ہے ریکوں میں پکڑا جائے گا بہت آدمی. گھر انگنا کو اچھا سے نیپ دے گا، ایک دم چمکا دے گا. آنگنا کو نیپ ناپ کر کے وہاں پر رکھے گا کھانا پینا حلوہ. اور اس کا باپ اگر بیڑی پیتا تھا بیڑیوں رکھے گا، اس کا باپ کھینی کھاتا تھا کھینیوں رکھے گا، ماں حکا پیتی تھی تو حکو رکھے گی. اب کیا سوچ کر کے رکھتی ہے؟ آج ماں ہے تو باپ ہے تو کھے تو کھا کو حکا پیے کی عادت ہے نا، تا حکا پیتے ماں، تا مالا حکا باپلا کھینی بیڑی، یہ سب رکھتے ہیں مسلمان. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج جو سب مر گیا ہے وہ سب گھر آئے گا. اور تعجب کی بات دیکھیے، کامن سینس دیکھیے، زندہ آدمی سب قبرستان میں ہے، زندہ آدمی سب کہاں ہے؟ قبرستان میں ہے، وہ مغفرت کر رہا ہے. اور جو سب مورل ہے گھر آیا ہے کھانے کے لیے. ہے بھائی، تو ملاقات کیسے ہوگی؟ جان پہچان کیسے ہوگا؟ جو سب زندہ ہے وہ قبرستان میں ہے، اور جو قبرستان میں مرا ہوا ہے اس کے لیے گھر پر اسپیشل ڈش بنا ہوا ہے، وہ گھر پہ آ کے کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیسا لاجک ہے بھائی؟ کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیسا خرافات. یاد رکھیے جو انسان مر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا. اگر وہ نیک ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو پا رہا ہے، وہ کیوں آئے گا آپ کے گھر میں؟ اور جو بد ہے برا ہے وہ سجین میں ہے، قید خانے میں ہے، اس کو کون چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے صحیح اسلام کو پھیلائیے، صحیح اسلام پہ عمل کیجئے. اور یہ شعبان کا مہینہ بدعت کا مہینہ نہیں ہے. اس مہینہ میں صرف روزہ رکھنا ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس فضیلت کو پانے کے لیے شرک سے توبہ کیجئے اور اپنے دل کو گناہوں سے، حسد سے، کینہ اور کپٹ سے پاک کیجئے. تب انشاءاللہ جو ہے ہم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.